بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب، فتیانہ صاحب، تمام اراکین پارلیمان اور میرے میڈیا کے دوستوں، مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بٹ صاحب آج خود سینسرشپ لگانے کے چکر میں، کیونکہ جب میں اس کمرے میں آیا تو یہ کھچا کھچ کرا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ بٹ صاحب نے مجھے ایسے موقع پہ بلایا کہ بہت سارے دوست چلے گئے. لہذا بٹ صاحب انفورسین سینسرشپ جو ہے نا وہ آپ نہ لگایا. بہت سی میرے دوستوں نے اور ساتھیوں نے باتیں کی، اور میں کوشش کروں گا، کیونکہ بڑی دیر سے آپ سب حضرات یہاں پہ موجود ہیں، کہ میں مختصر بات کروں. لیکن میرا خیال ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے، حامد میر صاحب نے، فہد صاحب نے، غوری صاحب نے اور دیگر دوستوں نے بڑی تفصیل سے بات کی، اور فریڈم آف پریس کے اوپر بات کی، فریڈم آف انفارمیشن کے اوپر بات کی. لیکن میں ناصر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کس آئین کی بات کر رہے ہیں. کیا ہم 1973 کے آئین کی بات کر رہے ہیں؟ تو مجھے وہ آئین نافذ العمل نظر نہیں آ رہا. ہم کن قوانین کی بات کر رہے ہیں؟ اس ریاست میں معذرت کے ساتھ صرف ایک قانون ہے، اور وہ ریاست کا قانون، وہ مائٹ کا قانون ہے. ہم اگر 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ درست نہیں کہ 73 کا آئین جو ہے وہ آج 1969 کے آئین کے سائے تلے کام کر رہا؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ ریاست آج بھی پارلیمانی جمہوریت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ کل ایک درخواست دائر کی گئی سپریم کورٹ کے اندر کہ پارلیمانی حکومت کو ختم کر کے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو لایا جائے؟ یہ تو اللہ شکر کرے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس آئین کے تحت کوئی ایسا راستہ ہمارے پاس موجود نہیں. یہاں پہ بات ہوئی آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی، بات کی حامد میر صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ انفارمیشن کے اوپر لاگو ہوتا ہے. لیکن حامد میر صاحب، میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 73 کا آئین اس ملک پہ حکمرانی نہیں کر رہا. آج آفیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے وہ اس ملک کا بیسک آئین ہے. اور جب میں یہ بات کہتا ہوں
تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے ریاست کو ہمیشہ سے 1947 سے لے کے آج تک ریاست کو اس نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور پاکستان کی رولنگ ایلیٹ آج اپنے مقاصد میں مزید آگے بڑھی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ سفوکیشن ہے، that suffocation is there because we are losing the battle. ناصر صاحب آپ نے بات کی سول ملٹری ریلیشن شپ کی. واٹ سول ملٹری ریلیشن شپ؟ یہ آپ کے اور میری خام خیالی ہے کہ there is a civil military relationship equation. The civil has been relegated to nil. آج سول سوسائٹی نے اور سول انسٹیٹیوشنز نے جو سپیس سیڈ کی ہے اس کی شاید مثال آپ کو 1947 سے لے کے آج تک نہیں ملے گی. So if at all there is an equation, then that equation is tilted very heavily, and heavily is underlined and put in inverted commas in favor of the military. جناب، جو آپ سفوکیشن کی بات کر رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انفارمیشن نہیں مل رہی، تو انفارمیشن آپ کو کیوں ملے گی؟ آپ پکچر کو تھوڑا وائڈر سکین پہ دیکھیں، وائڈر کینوس پہ دیکھیں. آج جو ہم وٹنس کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ میں آج یہ دن دیکھ رہا ہوں، آج جو ہم وٹنس کر رہے ہیں وہ ایک ڈسمینٹلنگ آف انسٹیٹیوشنز ہے. ادارے جان بوجھ کے ختم کیے جا رہے ہیں، اور جب اداروں کو ریاست میں ختم کیا جائے اور ریاست از خود ان کو ختم کرے تو آپ ایک فسطائی نظام کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. Today we are moving towards a fascist form of governance in Pakistan, جس میں جو سول کمپوننٹ ہے وہ صرف سامنے رکھنے کے لیے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پارلیمان کو ریڈنڈنٹ بنایا گیا، جوڈیشری کے اوپر حملہ کیا گیا، انڈیپینڈنٹ ججز کے اوپر ریفرنسز دائر کیے گئے، میڈیا کے اوپر قطغنے، اور اب یہ نیا آرڈیننس ایگزیکٹو اٹ سیلف کے اوپر حملے ہوئے. 6 7 آئی جیز اور چیف سیکرٹریز کو 2 سالوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا. یہ اگر اداروں کو کھوکھلا کرنا نہیں ہوتا تو پھر ادارے کھوکھلے اور کس طرح ہوتے ہیں؟ آپ انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیویجول یا نیوز پیپرز یا ٹی وی چینلز کو انفارمیشن نہیں مل رہی، تو کیا پارلیمان کے اندر
انفارمیشن دستیاب ہے؟ کیا پارلیمان کے اندر کوشچن آنسر سیشن جو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے دونوں ہاؤسز میں، کیا وہ ایک جوک بن کے نہیں رہ گیا؟ کیا کمیٹیز کے اندر جو بائی پارٹیزن شپ ہوتی تھی اور جس طرح پارلیمنٹری اکاؤنٹیبلٹی ہوا کرتی تھی کمیٹیز کے اندر، کیا آج وہ پارلیمنٹری اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے اندر ہے؟ نہیں. اور میرا اشارہ ہرگز سویلین حکومت کی طرف نہیں ہے، یہ تمام تر چیزیں ریاست کی ہیں. اور جیسے اس سے پہلے ہم یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ریاست کے لیے استعمال ہوئے، آج دوسرے استعمال ہو رہے ہیں. لیکن اس چیز کو اب فائنلی ریاست اپنے کنٹرول کو مکمل کرنا چاہ رہی ہے. کیا پارلیمان میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہے؟ کیا پارلیمان میں اس بات پہ بحث ہوئی کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کیا ہیں؟ کیا پارلیمان میں اس بات پہ بحث ہوتی ہے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی پرائیورٹیز کو کیا ہونا چاہیے؟ ان میں سے کوئی بات جو ہے وہ پارلیمان کے اندر نہیں ہوتی ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل 19A کی. 19A تو بیچارہ کسی باغ کی مولی نہیں. لہذا جب ہم اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں تو ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ ہماری سمت جد و جہد کی کیا ہے اور ہمارا سامنا کن قوتوں کے ساتھ. یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ سیاسی جماعتیں اور بالخصوص جب وہ اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کا ایک رویہ ہوتا ہے اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کا دوسرا رویہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت آئی اس نے ریاست کے ساتھ کمپرومائز کیا. وہ ریاست کی قیدی بن کے حکومت میں رہی اور قیدیوں کی لمیٹڈ فریڈم ہوتی ہے اور اس لمیٹڈ فریڈم میں انہوں نے کام کیا. میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا کہ میں مختصر کروں گا اور آخر میں میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ یہاں پہ آج کل ایک نئی بحث چھڑی ہوئی اور وہ الیکٹرانک مشینز کی. اور الیکٹرانک مشینز کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی روس سے دیکھ کے لوگ آئے ہیں پارلیمان کے اور روس میں یہ بڑا کامیاب تجربہ رہا. میں صرف آپ کی توجہ روس کے اندر جو کمیونسٹ پارٹی احتجاج کر رہی ہے
اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں. اور اس میں ان کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ جو ووٹ ریگنگ ہوئی ہے اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی مشینز کا تجربہ یہ ہو؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ جرمنی نے اس سسٹم کو اپنایا اور پھر اس سسٹم سے اپنی جان چھڑائی؟ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ اس بات کا تھریٹ دیا جائے. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، جمہوریت میں میجورٹی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کوئی بنیادی تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہوں، جب آپ بنیادی اصلاحات لانے کی بات کر رہے ہوں، تو پھر آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی ہم میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سٹنگ کے اندر اس بل کو پاس کر دیں گے تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ. آپ کر دیں، لیکن اگر تمام سٹیک ہولڈرز اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہوں چاہے وہ پارلیمان کے باہر ہوں، تو اس قانون کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اس قانون کے تحت اگر آپ الیکشن بھی کرواتے ہیں تو ان الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ لہذا let us learn to take people along. آج پاکستان اور پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ ریاست سے کٹے ہوئے ہیں. وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ وہ ریاست کا حصہ ہے. میں آخر میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی جد و جہد نومبر سے شروع ہونے والی ہے، اس جد و جہد میں سیاسی کارکن آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور جیسے پہلے سڑکوں میں، جیلوں میں آپ کا ساتھ دیا، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. شکریہ.